ہمارے پاکستان میں 2018 میں ایک قانون پاس ہوا، یعنی پاس بھی ہو چکا ہے۔ شاہد خاقان عباسی غالباً اس وقت وزیر اعظم تھے، 2018 مسلم لیگ کا دور۔ ایک قانون پاس ہوا، ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ اب یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، اگلی بات پہ توجہ ہونی چاہیے آپ کی، ورنہ کوئی باتیں بالکل سمجھ نہیں آنے والی اگر آپ کی توجہ نہ ہوگی۔ بل پاس ہوا ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کا جو مفہوم لوگوں کو بتایا گیا تھا وہ تھا خواجہ سرا۔ خواجہ سرا سمجھتے ہیں نا؟ خواجہ سراؤں کے حقوق، ان خواجہ سراؤں کو تعلیم دی جائے، جابز دی جائیں، بیسیکلی جو رائٹس اور حقوق باقی لوگوں کے ہیں وہی کن کے ہونے چاہیے؟ خواجہ سرا کے بھی ہونے چاہیے۔ لہٰذا کوئی معاملہ خراب نہیں ہوا، حالات خراب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے ایسے اور ہونا چاہیے، علماء نے ساتھ دیا۔ لیکن درِ پردہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ایک ایسا زہر ثابت ہوا امت مسلمہ کے لیے، اسپیشلی پاکستان کے لیے۔ یہ ایک ایسا زہریلا ایکٹ ہے جو 57 اسلامی ممالک میں سے کسی ملک میں پاس نہیں ہوا۔ اور اس ایکٹ کو انہوں نے کیسے پیش کیا کہ آپ کہ ایک بوتل ہے جس میں پیشاب بھرا ہوا ہے، لیبل روح افزا کا لگا ہوا ہے، یہاں بتایا گیا ٹرانسجینڈر خواجہ سراؤں کے حقوق، لیکن اس کے درِ پردہ ایسا قانون پاس کر لیا گیا 2018 میں کہ جو یورپی ممالک کے اندر بھی نہیں، اور بے حیائی کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ قانون کیا ہے؟ خواجہ سراؤں کے حقوق کا تذکرہ آہستہ آہستہ شک بنتی جا رہی ہیں کہ ان کو تعلیم دی جائے، ایجوکیشن ان کا حق ہے، جاب ان کا حق ہے۔ چلتے چلتے ایک قانون درمیان میں یہ ہے، وہاں انہوں نے یہ لکھا اینی ون، ہر شخص جب چاہے، مرد ہے عورت ہے، نادرا آفس میں وہ جائے اور وہاں جا کر وہ ان سے کہے کہ ظاہری طور پر میری شیپ میل کی ہے، لیکن میرے اندر جو فیلنگز ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، وہ عورتوں والے ہیں۔ اب یہ جو نادرا آفس ہے، یہ اس سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ویریفیکیشن ہوگی آپ کی، میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ مرد جا کے کہے کہ میں عورت ہوں، اس کو جتنے بھی پاسپورٹ بنتا ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، ہر چیز پہ اگر وہ فیمیل بننا چاہتا ہے تو لکھ دیا جائے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ بندہ جو ہے میل، لیکن آئی ڈی کارڈ میں اب کیا ہے؟ وہ فیمیل ہے۔ اب وہ فیمیل بن چکا ہے تو فیمیل کے واش روم میں بھی جا سکتا ہے۔ آپ کہیں اڈے پہ ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں، میل کی الگ سے واش روم ہے، فیمیل کے لیے الگ سے ہے، لیکن یہ کون ہے؟ اصل میں تو میل ہے، لیکن اب گورنمنٹ اور نادرا کے ریکارڈ میں یہ کیا ہے؟ فیمیل۔ تو جہاں فیمیل کا واش روم ہے یہ جا سکتا ہے، جہاں فیمیل کے فنکشنز ہیں، تقریبات ہیں، یہ وہاں شامل ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی فیمیل ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں میل ہوں، تو اس کو میل ڈکلیئر کر دے گا نادر آفس کے، ہاں یہ میل ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یورپ میں بھی یہ قانون نہیں۔ یورپ کے اندر یورپی ممالک جو بے حیائی کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، وہاں بھی اگر کوئی شخص جا کے اپلیکیشن دیتا ہے کہ میں ظاہری طور پہ میل ہوں لیکن فیلنگز فیمیل کی ہیں، تو 2 سال کا عرصہ ہے، میڈیکل بورڈ بیٹھے گا
اور میڈیکل بورڈ جب انالائز کرے گا کہ ہاں یہ شخص اس کے اندر احساسات ہیں، تو تب اس کو ٹرانسجینڈر کے ایکٹ کے تحت قانون ملیں گے. تب 2 سال کے بعد میڈیکل بورڈ کے تحقیق کے بعد جا کے وہ میل سے فیمیل یا فیمیل سے میل بن سکتا ہے. لیکن پاکستان نے 2018 میں جو بل پاس کیا اس میں میڈیکل بورڈ کی کوئی شرط عائد نہیں تھی. اب اس کا توجہ میری طرف رکھیں. اب اس بل پہ انہوں نے کیا کہا کہ خواجہ سراؤں کی ہیلپ کے لیے، لیکن اب خواجہ سرا میدان میں آ چکے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. دیکھیں 5% کوٹا ہے ملازمت میں کن کے لیے؟ خواجہ سراؤں کے لیے، جو بیسیکلی شروع سے ہی خواجہ سرا ہیں. اب ایکٹ یہ ہے کہ جو بھی چاہے وہ جا کے میل سے فیمیل، فیمیل سے میل بن سکتا ہے. ایک آدمی جاب دیکھ رہا ہے، پوسٹ ہے، اور اس میں 5% کوٹا ہے کن کا؟ خواجہ سراؤں کا. یہ آدمی نادرا جائے گا، میرے اندر فیلنگز ہیں خواجہ سراؤں والی، لہٰذا وہ لکھ دیں گے کہ یہ خواجہ سرا ہے. اس نے اپلائی کیا، یہ تو ان سے اچھا پڑھا ہوا ہے نا، اس کے پاس سکلز زیادہ ہیں. اب یہ جاب لے گا، جاب جب ہولڈر ہو جائے گا، پکی ہو گئی جاب، دوبارہ نادرا جائے گا. میں کیا ہوں؟ میں تو اب میل ہوں، میرے اندر احساسات وہی ہیں. نادرا پھر لکھ دے گا یہ شخص کیا ہے؟ میل ہے. تو اب خواجہ سراؤں کا حق انہیں ملا یا ان کو اور بھی چھین لیا گیا؟ میرے خیال میں باتیں سمجھ نہیں آ رہی آپ. اور کیوں سمجھیں گے آپ ایسی باتیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے پاکستان کے قانون سے واقف ہونے کی؟ ایسا ہے نا، ان کے تو حقوق الٹے چھین لیے. دراصل گورنمنٹ کا مقصد یہ تھا ہی نہیں خواجہ سراؤں کی ہیلپ، ان کا مقصد تھا یورپی قوانین کو فروغ دینا. اب اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. مرد کے ساتھ نکاح، ایک مرد جا کے اپنے آپ کو کیا لکھوا رہا ہے؟ میں کیا ہوں؟ عورت ہوں. اب آئی ڈی کارڈ کے مطابق تو یہ فیمیل ہے، جبکہ حقیقت میں میل ہے. اب اس کا نکاح میل کے ساتھ ہوگا، مرد کا نکاح کس سے ہوگا؟ اصل یہ سازش ہے جس میں لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا، سمجھایا نہیں جا رہا. اب یہ قانون کب پاس ہوا؟ 2018 میں، مسلم لیگ کا دور ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ بات ہے 2018 کی، آج 4 سال کے بعد ممبر پہ بیٹھ کے آپ ہمیں بتا رہے ہیں. ایسا ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس بل کو اس انداز سے پیش کیا کہ وہاں کے اسمبلی کے لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیا، جو ایکٹ درمیان میں بنا ہے. اور اب جب اس ایکٹ کا نفاذ ہوا ہے، نافذ کرنا شروع کر دیا ہے، اب جا کے پتہ چلا سب سے پہلے اس بل کے خلاف شور کرنے والا جماعت اسلامی کے سینیٹر محترم جناب مشتاق صاحب. اس بندے نے اسمبلی میں چیخ کے کہا ہے کہ ایسا قانون 57 اسلامی ممالک میں نہیں، یورپی ممالک میں بھی اتنا شدید نہیں جتنا آپ پاکستان میں نافذ کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں ابھی بھی عورتیں کہہ رہی ہیں یہ بل ٹھیک ہے، کالم نگار لکھ رہے ہیں کہ یہ بل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ علماء حضرات کو انگلش پڑھنی نہیں آتی، میری بات سمجھیے گا. یہ لکھا کالم نگار کیا لکھ رہے ہیں؟ علماء کو انگلش پڑھنی آتی نہیں، یہ انگلش کے حروف سے شناسائی نہیں رکھتے، بس ایک لائن انہوں نے دیکھی اور شور برپا کر دیا. یہ اینکر پرسن کہہ رہے ہیں، کالم نگار لکھ رہے ہیں، عورتیں چیخ رہی ہیں کہ یہ ایسا ہے ہی نہیں. اور پھر کیا ہوا؟ خانپور میں ایک مرد نے مرد سے نکاح کیا، اس کے پیر نے نکاح کرایا. پیر سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون سی شریعت ہے، پیر کہتا ہے دونوں کے درمیان تعلق محبت ہے، پاکستان کا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، میں نے نکاح پڑھا دیا. اب وہ لوگ کہاں گئے جو کہتے ہیں علماء کو انگلش سے شناسائی نہیں، اس کے اندر ایسا کوئی قانون ہی نہیں. اور یہ خانپور میں جو نکاح ہوا ایک نہیں، یہ پہلا نکاح ہے جو ایک مرد نے مرد سے کیا. اس کے بعد اب دھڑا دھڑ یہ کیسز چل رہے ہیں. اور
اس وقت تقریباً کوئی 28,000 درخواستیں دی جا چکی ہیں جن میں لوگ اپنی جنس کو تبدیل کرانا چاہ رہے ہیں. 28,000. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے اندر وہ قانون انہوں نے نافذ کیا جو کہ امریکہ اور یورپی ممالک کے اندر بھی موجود نہیں ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ پاکستان جو پہلے کئی اللہ کے عذابات کا شکار ہے، اللہ کی ناراضگی میں اور اضافہ ہو جائے گا. اور پھر یہاں مختلف پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ جو بل پاس ہوا، اس میں نون لیگ کی تو حکومت، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بل پاس کیا. شیریں مزاری ابھی تک غصے میں ہے. پی ٹی آئی بھی سپورٹر ہے اس پہ. شیریں مزاری کیوں غصے میں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ قانون ٹھیک ہے، امریکہ نے، باقی ممالک نے ہمیں شاباش دیا کہ پہلی دفعہ تم نے زبردست قانون پاس کرایا. ساری پارٹیز اس قانون کو پاس کرانے کے اندر شامل موجود ہیں، لیکن ہماری عوام کو یہ تو نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنی گلی کو بنوانا ہے، سیوریج سسٹم کو بنانا ہے. یہاں تو عقیدہ ہی تباہ کیا جا رہا ہے. اب اس کو اوریہ مقبول جان اور سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی کے، انہوں نے شرعی وفاقی عدالت کے اندر اسے چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا اس بل کو کبھی بھی ہم پاکستان کے اوپر لاگو نہیں ہونے دیں گے. آپ یہ دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے وکلاء بھی ہیں جو اس بل کی سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر اللہ کی ناراضگی میں اور اضافہ ہو جائے گا. ارباب اقتدار سے کہتا ہوں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. پاکستان پہلے ہر لحاظ سے نچڑ چکا ہے، اس کی ساکھ بناوٹ پہلے ختم ہو چکی ہے. اور اگر جھوٹ موٹ کے پلندوں سے اس قانون کو شرعی وفاقی عدالت نے بھی صحیح قرار دے دیا تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اس لیے کہ شرعی وفاقی عدالت کا جو پورا بینچ ہے، وہاں پہ ججوں کو، اکثر ججوں کی چھٹی کرا دی ہے، جانے ہی نہیں دیا جا رہا. کیوں؟ یورپی ممالک کو خوش کرنے کے لیے. اور اگر وہ لوگ جو اس بل کو پاس کریں، یہ جو میں بتا رہا ہوں 28,000 درخواستیں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ان کا شمار قوم لوط کے ساتھ ہوگا. اور جو شخص یہ کام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں جس جگہ پہنچا ہوں وہاں ایک شخص ہے جو لواطت کا کام کرتا ہے، مرد کے ساتھ صحبت کرتا ہے، مجھے آپ آرڈر دیں میں اس کا کیا کروں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا بینچ بٹھایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ خالد بن ولید کو لکھیں کہ اس شخص کو آگ کے اندر جلا دیا جائے. یہی رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دی تھی. حضرت علی نے بھی یہی فرمایا. حضرت ابو بکر نے خط لکھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر جاری کر دیا، اس شخص کو پکڑو، آگ دیکھتے ہوئے آگ کے اندر اسے جلا دو تاکہ یہ شخص عبرت کا نشان بن جائے اور اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو اس بات کی جرت نہ ہو. یہ سزا ہے. پاکستان کے قانون کو نہ دیکھو، اگر آپ نے دیکھنا ہے اللہ کے قانون کے دیکھو. یہ جو بل پاس ہوا یہ اسلام کے خلاف، پاکستان کے ایکٹ کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، شریعت اسلامی کے خلاف ہے. جو لوگ 28,000 درخواستیں دے چکے ہیں، یا جنہوں نے نکاح مردوں نے مردوں سے نکاح کر لیا یا عورتوں نے عورتوں سے نکاح کر لیا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. اور باقی امت مسلمہ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے اعمال کو صحیح کریں. جب تک ہم اپنے اعمال کو صحیح نہیں کریں گے، آج ہمیں اور آپ کو ہر چیز کا علم ہے. کسی سے پوچھو میچ کے بارے میں، اسے ساری ڈیٹیل کا پتہ ہے، اسے سیاسی لیول کی ہر بات کا پتہ ہے. لیکن وہ ایکٹ جو اسلام کے خلاف پیش ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف پیش ہوتا ہے، ہماری عوام بجائے اس کے خلاف کھڑے ہونے کے، بجائے اس کے خلاف احتجاج کرنے کے، بلکہ ہمارے لوگ تو الٹا علماء کو برا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بل پیش، اس بل کو کینسل کرانے کی درخواست کیوں دی ہے.
تو خدارا اپنے اعمال پہ غور کریں اور اس بات کو پھیلا دیں کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ قانون جائز